موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے 75 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ 75 سالہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے مظلوم فلسطینی عوام کو بے گھر کیا گیا، ان کے شہروں سے نکالا گیا، ان کے ملک سے لوگوں کو نکالا گیا، اور آج وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ نہ صرف کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان پر جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہت پہلے ہماری حکومت تھی، ہمارا ملک تھا، جھوٹ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ صرف 99 سال اسرائیل کی حکومت وہاں گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس سے بعد کوئی اور تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے زیادہ ان لوگوں نے وہاں حکومت کی ہو، اور ہزاروں سال مسلمانوں نے اور کرسچنوں نے وہاں حکومت کی، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ جس بربریت اور ظلم کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ ہر ایک انسان کا دل تڑپ جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کے بچے، 8 مہینے کے بچے، 3 سال 5 سال کے بچے، بے قصور بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ انسان اس خطرناک بمباری کے نتیجے میں جو مارے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلم، بلکہ بحیثیت ایک انسان، یہ صرف اسلامی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انسانی ذمہ داری اور انسانی فریضے کے ناطے ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے مقابل میں آواز احتجاج کو بلند کریں۔ ایک ایسی شرمناک بات ہے، اتنی ترقی کے باوجود آج انسان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر انسانیت کے قلوب مر گئے ہوں تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ قبلہ اول کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمیں کوئی کہا جائے کہ بھائی ہم مکے کی طرف اپنا قبلہ چھوڑ دو، اور یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اسی طرح جو ہے وہ بھی قبلہ اول ہے، جیسا کعبۃ اللہ سے ہمارا تعلق ہے اسی طرح سے جو ہے قبلہ اول سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ اگر کوئی بھی انسان دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، اگر کوئی آواز دے رہا ہے یا للمسلمین کی فریاد بلند کر رہا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہے۔ ملت اسلامیہ کو اور برادران وطن کو حالات سے باخبر کیا جائے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بلکہ ایک انسان کی ذمہ داری انسانیت کے ناطے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک مسئلے کو اور زندگی کے حالات کو محدود نہ رکھے بلکہ دیگر مسلمانوں کی خبر رکھے، دیگر انسانوں کی خبر رکھے۔ اس لیے کہ قرآنی فارمولے کے مطابق ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان ہے، ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ بخوبی حالات سے باخبر ہے جو ملک فلسطین میں حالات پیش آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے 75 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بغیر موجودہ حالات سمجھ میں نہیں آتے۔ آج جس بربریت اور ظلم کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ ہر ایک انسان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جس کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر انسانیت ہوگی، دیکھیے گا حقوق بشر کے دعوے دار، انسان دوستی کے دعوے دار، انسانی آزادی کے دعوے دار آج کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کے بچے، 8 مہینے کے بچے، 3 سال 5 سال کے بچے، بے قصور بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ انسان اس خطرناک بمباری کے نتیجے میں جو مارے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں بمباری، اسکولوں میں بمباری اور کیمپ میں بمباری
اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلم، بلکہ بحیثیت ایک انسان، یہ صرف اسلامی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انسانی ذمہ داری اور انسانی فریضے کے ناطے ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے مقابل میں آواز احتجاج کو بلند کریں۔ آپ 75 سالہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے مظلوم فلسطینی عوام کو بے گھر کیا گیا، ان کے شہروں سے نکالا گیا، ان کے ملک سے لوگوں کو نکالا گیا، اور آج وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ نہ صرف کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان پر جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ پانی جو انسانی حیات کے لیے اولیہ چیز ہے، پانی کو بند کیا گیا، بجلی کو بند کیا جا رہا ہے، فیول کو بند کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی خطرے میں ہے، بلکہ انسانیت خطرے میں ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ان کی حمایت کریں، ان کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، آواز احتجاج بلند کریں۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، اگر کوئی آواز دے رہا ہے یا للمسلمین کی فریاد بلند کر رہا ہے، تو مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اب مدد کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا ہے، دوسرا طریقہ مالی امداد، اگر ہو سکے تو مالی امداد کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کریں، ان کی حمایت اور نصرت کا اعلان کریں اور ظالم کے مد مقابل میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں ملت اسلامیہ سے بھی اور برادران وطن سے بھی یہی خواہش کروں گا کہ گہرائی کے ساتھ حالات کو پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح سورسز سے، صحیح ذرائع سے اخبار کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالات کا جائزہ لے کر ایک طرف انسانیت کے ناطے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دنیا والوں سے جن دلوں میں ذرہ برابر انسانیت پائی جاتی ہے، جنگ بندی کے لیے کوشش کریں اور مطالبہ کریں فوری طور پر۔ خاص کر مسلم امہ اور مسلم حکمران اپنے پوزیشن کا استعمال کر کے دنیا والوں پر دباؤ ڈال کر، امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈال کر سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی کا انتظام کریں، اس لیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کو صلح و صفا کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے فلسطین کو حل کیا جائے اور مظلومین کو ان کا حق دیا جائے۔ اس طرح سے مسائل جو ہے دھیرے دھیرے حل ہو سکتے ہیں، اور انسان دوستی کے ناطے جو وہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو جن چیزوں کی اولیہ طور پر ضرورت ہے، ان ضروریات کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ کہ یہ ظالم کے خلاف ہم لوگ احتجاج کے لیے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظلم فلسطین کے بھائیوں کے اوپر اور ایک انسانیت کے اوپر جو ہو رہا ہے، ہم سب کو کوئی سارا عالم جانتا ہے اور دن دہاڑے ہو رہا ہے، کوئی چھپی چھپائی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرے اور ہم سب کو جو ہے ان کے لیے کھڑے ہونے والا بنائے۔ ایک ایسی شرمناک بات ہے، اتنی ترقی کے باوجود آج انسان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر انسانیت کے قلوب مر گئے ہوں تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی آج ایک جانور سے بھی بدتر زندگی اور بدتر طرح سے جو ہے مسلمانوں کو، اور خاص کر کے ان بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتے، کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہندوستانی سے زیادہ بہتر اس معاملے کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
ہمارے ملک چونکہ غلامی سے گزر چکا ہے، ان حالات کو سمجھ چکا ہے، اسی لیے ہم سب سے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات سے ہمارا ملک آزاد ہوا، کن قربانیوں سے آزاد ہوا۔ آج وہ لوگ اپنی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے، تاریخ کو سمجھنا چاہیے، ہماری بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے برادران وطن کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہماری تاریخ ملک کی بھی وہی ہے، فلسطین کی بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہت پہلے ہماری حکومت تھی، ہمارا ملک تھا، جھوٹ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ صرف 99 سال اسرائیل کی حکومت وہاں گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس سے بعد کوئی اور تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے زیادہ ان لوگوں نے وہاں حکومت کی ہو، اور ہزاروں سال مسلمانوں نے اور کرسچنوں نے وہاں حکومت کی، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ اور یہ جھوٹ مسلمانوں کو ایک پروپیگنڈے کے تحت دنیا میں پھیلا کر وہ قابض ہونے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے کھدیڑ رہے ہیں اور گھروں سے خالی کرا رہے ہیں اور ظلم کر کے ان کے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی آج ہم سب یہاں جمع اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی تاریخ کو، اور ہمارا جذبات نہیں بلکہ ایمانی تعلق ہے۔ قبلہ اول کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمیں کوئی کہا جائے کہ بھائی ہم مکے کی طرف اپنا قبلہ چھوڑ دو اور دوسری یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اسی طرح جو ہے وہ بھی قبلہ اول ہے، جیسا کعبۃ اللہ سے ہمارا تعلق ہے اسی طرح سے جو ہے قبلہ اول سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنی نسلوں کو، ہم اپنے آپ کو سمجھانا اور ہمارے برادران وطن تک اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ کس قدر اس ماڈرن زمانے میں اور ترقی کے یافتہ زمانے میں بھی کس قدر ظلم ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے اور امن قائم ہو، اور ان مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، اور ان کا ملک ان کو واپس کرے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔